جہانگیر نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلوایا، اور دربار میں آنے کا اس وقت طریقہ یہ تھا کہ ہر آدمی آ کر جہانگیر بادشاہ کو سجدہ کرتا تھا، اور مجدد الفسانی جیسا توحید پرست انسان جو دنیا میں اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا رہا تھا، وہ کیسے غیر اللہ کو سجدہ کرتا، وہ جہانگیر کو بھی اندازہ تھا۔ چنانچہ اس نے دروازہ حضرت کی آمد کے لیے ایسا بنوایا کہ جس میں ان کو سر جھکا کر اندر آنا پڑے اور لوگ شور مچا دے۔ وہ دیکھو کہ مجدد الفسانی باہر تو کہتا تھا کہ کسی کے آگے سر جھکانا جائز نہیں، اور جب خود جہانگیر بادشاہ کے دربار میں آیا تو سر جھکا کے آیا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس چھوٹے دروازے پر جو خاص طور پر دربار میں ان کے داخلے کے لیے لگایا گیا تھا پہنچے تو فوراً سے پہلے سمجھ گئے اب سر جھکا کر داخل ہونے کی بجائے انہوں نے اپنے پاؤں کو اٹھایا اور پہلے پاؤں داخل کیے اور پھر پیچھے جھکا ہوا سر داخل کر کے اندر داخل ہوئے، اور بتایا کہ جو اللہ کے علاوہ سجدہ کروانا چاہتا ہے اصل میں وہ اس کا حقدار ہے کہ ہم اس کو پاؤں کر کے داخل ہوں، اور جس کو علامہ اقبال نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ تو اس مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دربار میں اس طرح داخلہ کیا کہ ان کی گردن نہ جھکی، صرف دروازے میں داخلے کے لیے گردن جھکانی تھی، بادشاہ کو سجدہ تو وہ ویسے جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی دوسرا طرز عمل اختیار کر کے بتایا، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہے جو خاص خدا کا حصہ اسے بندوں میں تو تقسیم نہ کر۔ تو اتنا سا شرک بھی جس میں شرک کا شائبہ ہو وہ بھی انہوں نے گوارا نہ کیا، چنانچہ بادشاہ نے ان کو اٹھا کر انتہائی لائق ساد احترام بھائیوں اور دوستوں، ہندوستان کی دھرتی پر 15ویں صدی میں اسلام کے اعتبار سے 900 سال مکمل ہو رہے تھے کہ جب اللہ رب ذوالجلال نے ہندوستان کے مسلمانوں پر کرم فرمایا اور ان کے لیے ایک ایسے مرد کلندر کو پیدا کیا جو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ میری مراد امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہیں دنیا شیخ احمد سرہندی کے نام سے جانتی ہے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے اس پس منظر سے واقف ہونا ضروری ہے جس میں وہ اپنی دینی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی دنیا میں تشریف آوری کے وقت میں اکبر بادشاہ کی حکومت تھی، اور سرکاری اور درباری علماء نے اس کی یہ ذہن سازی شروع کی ہوئی تھی کہ اسلام کو 1000 سال مکمل ہو گیا ہے، اور 1000 سال کسی بھی مذہب کی طبعی عمر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مذہب دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ اسلام کو 1000 سال ہو چکے ہیں، لہٰذا اب اللہ نے آپ کو بادشاہت، قوت، طاقت اور اختیارات دیے ہیں، آپ ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالیں، اور اسلام کے اندر فقہائے کرام کے جو مختلف مسائل میں اختلافات ہیں اس میں آپ اتھارٹی کی حیثیت سے کسی ایک چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ مجتہد اعظم ہیں۔ تو درباری علماء کے جھانسے میں آ کر اکبر نے دین الہی کے نام سے ایک دین تشکیل دیا جس کو دین اکبری بھی کہا جاتا ہے، اور وہ دین کوئی دین نہیں تھا بلکہ بہت سارے ادیان کا ایک ملغوبہ تھا، مکسچر تھا، یعنی اسلام کی کچھ چیزیں اس میں لے لی گئی، عیسائیت، ہندو مت، پارسیت اور مجوسیت۔ سکھ مذہب تو اکبر بادشاہ کے زمانے میں ابھی اپنے پر پرزے نکال رہا تھا، اس وقت کے موجود مذاہب کی بظاہر اچھی باتوں کو لے کر ایک نیا دین تشکیل دینے کی کوشش کی گئی جس کو دین اکبری کہا گیا اور دین الہی کا نام دیا گیا۔ باقی مذاہب کے پاس تو پیدائش سے لے کر موت تک کے احکامات اور تعلیمات نہیں تھے۔ اسلام قدم قدم پر مسلمانوں کو رہنمائی فراہم کرتا ہے اور ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ چنانچہ سب سے زیادہ کانٹ چھانٹ کا کام بھی اسلام کے خلاف کیا گیا، کیونکہ اکبر کے دربار میں سرکاری اور درباری علماء بھی تھے اور ملحد اور بے دین لوگ بھی شامل تھے، ہندو راجے اور رانیاں بھی اس کے دربار اور اس کے گھر کا حصہ تھیں۔ اسی طرح
اہل تشیع کے عقائد کے مالک بہت سارے افراد بھی اس کے دربار کا بڑا اہم حصہ تھے، تو یوں اہل تشیع کے عقائد کو بھی اس میں ایک بھاری حصہ دیا گیا، ہندو مت کے عقائد و نظریات کو بھی تحفظ فراہم کیا گیا، اور اس وقت کے باطل مذاہب کے مشرکانہ عقائد کو اس میں سمویا گیا، جبکہ اسلام کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا گیا۔ سرکاری علماء نے یہ فتوی دیے کہ مکہ مکرمہ کا راستہ پر خطر ہے، لہذا حج کا فریضہ اب مسلمانوں سے ساقط ہو گیا ہے، معاف ہو گیا ہے۔ لاہور کی سرزمین پر یہاں کے سرکاری علماء نے مل کر سود کو جائز قرار دینے کا فتویٰ دیا۔ اسی طرح سرکاری اور درباری لوگوں نے ان اکبر بادشاہ کو یہ سبق بھی پڑھایا کہ چونکہ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، لہذا دنیا میں مسلمانوں کے لیے داڑھی رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، تو حج کے فریضے پر اٹیک ہوا، نماز مسلمانوں کے لیے حوصلہ شکن کر دی گئی کہ جو نماز پڑھتا اس کو دہشت گرد سمجھا جاتا اور اس کی نگرانی کی جاتی سرکاری طور پر۔ مساجد کو شہید کر کے ان کی جگہ مندر بنائے جا رہے تھے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ہندوؤں کے رسم و رواج اور ان کے مذہبی مراسم کو فروغ مل رہا تھا۔ اہل تشیع کے باطل عقائد و نظریات کے پھیلاؤ کے لیے فضا سازگار بنائی جا رہی تھی، جبکہ اسلام کے لیے ہر آنے والا دن مصیبت اور نئی پریشانی لے کر آتا۔ اہل ایمان کے لیے اکبر کا دور ہر ایک کے لیے ہر روز نئی قربانیوں اور نئی آزمائشوں کا ذریعہ بن جاتا۔ تو ایسے وقت میں جب ایک نام نہاد مسلمان حکومت کے اندر دین اکبری کو، دین الہی کو رائج کیا گیا اور مسلمانوں کے شعائر اور ان کے احکامات اور تعلیمات کو سب سے زیادہ ہدف تنقید بنایا گیا، تو اللہ ہر دور میں فرعون کے مقابلے میں موسیٰ پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اکبر بادشاہ، جس کو تاریخ مغل اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، اس مغل اعظم کے بادشاہت کے اختیارات اور حکومت اور طاقت کے وسائل کے ہونے کے باوجود اللہ نے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک موسیٰ کی شکل میں کھڑا کیا، اور انہوں نے اس طرح مسلمانوں کے عقائد اور ایمان کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا کہ جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اور انہیں مجدد الف ثانی بھی اس لیے کہا جاتا ہے، مجدد تو ایک صدی کا ہوتا ہے، اور آپ 1000 سال کے مجدد کیوں کہلوا رہے ہیں کہ آپ نے اسلام کی تجدید کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے اور اسلام کے تحفظ کے لیے جو خدمات سر انجام دی، اس کا دائرہ 1000 سال تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے ثمرات و برکات انشاءاللہ اگلے 1000 سال تک موجود رہیں گے۔ اب حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو آپ نے اس پس منظر میں دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے کہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں آنکھ کھولی اور شعور کو پہنچے، اس وقت میں ہندوستان کے اندر اللہ کی ذات کا انکار کیا جا رہا تھا، اللہ کے وجود کا انکار کیا جا رہا تھا، الہاد اور زندقہ کو پھیلایا جا رہا تھا، اور اسی طرح رسول پاک علیہ السلام کی رسالت اور آپ کی نبوت کا انکار کیا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ضرورت سے عام طور پر برات کا اظہار اور بیزاری کا اظہار ہو رہا تھا کہ وحی کی کیا ضرورت ہے، انسان کو جو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے وہی کافی ہے۔ 1000 سال پہلے آنے والی شخصیت کی احادیث کو آج کے دور میں ہم کیسے اپلائی کریں گے؟ تو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ وحی الہی کی ضرورت اور نبوت کی ضرورت، اس کے اوپر آپ نے اپنی زندگی کی پہلی کتاب اثبات النبوت کے نام سے لکھی، اور اس کتاب کے اندر آپ نے عقلی اور نقلی دلائل سے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ انسان اپنی تمام تر عقل کے باوجود آج بھی اللہ کی وحی کا محتاج ہے، اور نبوت کے تعلیمات اور احکامات کی آج کے انسان کو ضرورت ہے۔ اور اس طرح سب سے پہلا کارنامہ
آپ نے وحی کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، رسالت کے تحفظ کے لیے سر انجام دیا۔ اور دوسری آپ کی جو عالی شان خدمت ہے جو آپ نے سر انجام دی، وہ ہے تصوف کے میدان کے اندر آپ نے اجتہادی اصلاح کا علم اٹھایا۔ جس زمانے میں حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اس وقت ہندوستان کے تصوف میں صوفیاء کرام ذکر و اذکار پر تو بہت زور دیتے اور نماز کی اہمیت کو بہت گھٹا دیتے، اور لوگوں کو کہتے کہ تمہاری نمازیں یہاں ہوتی ہیں، ہماری تو مکہ مدینہ میں ہوتی ہیں۔ تو نماز کے عملی طور پر اس وقت کے صوفیاء تارک بن چکے تھے، اور اسی طرح ان صوفیاء کرام نے ہندو مذہب کی بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر شامل کر کے اس کو اسلامی رنگ چڑھا لیا تھا، اور لوگوں کو اپنی بارگاہ میں بلاتے اور وہاں ہندوانہ رسومات سر انجام دی جاتی۔ چنانچہ حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور تھانیسر کے ایک صوفی کو لکھا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم عشاء کی نماز رات لیٹ پڑھتے ہو تاکہ 12 بجے کے بعد تم ساتھ میں تہجد بھی ادا کر سکو۔ یاد رکھو امام ابو حنیفہ کے نزدیک 12 بجے کے بعد نماز کو لیٹ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور تم اس عمل سے باز آ جاؤ۔ اور مجھے معتبر ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ تمہارے خلفاء کو ان کے مریدین سجدے کرتے ہیں، سجدہ صرف ایک اللہ کو جائز ہے، اس کو فوری طور پر منع کیا جائے۔ گویا حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ پیغام دے رہے تھے، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہے جو خاص خدا کا حصہ اسے بندوں میں تو تقسیم نہ کر۔ اور وحدت الوجود کے نام پر عقائد و نظریات کی ایسی تباہی کا سامان اس وقت کے جاہل صوفیاء نے کیا کہ جس کی وجہ سے ہندو مت کا ملغوبہ اور اس کے عقائد و نظریات بھی اسلام کے اندر تصوف کے نام پر داخل کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایسی ایسی چیزیں تصوف کے نام پر، طریقت کے نام پر اسلام میں داخل کی گئی جن کا شریعت سے، حقیقت سے، دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور اس کے لیے انہوں نے بڑے پیمانے پر خدمات سر انجام دی، کتابیں لکھیں، رسائل لکھے، مکتوبات لکھے، اپنے پاس مریدین کو بلایا، ان کی اصلاح کی، ان کو خلافتیں دے کر پورے ملک میں اور ملک سے باہر افغانستان میں، ترکستان میں اور ایران میں مختلف ممالک کے اندر اپنے خلفائے کرام کو پھیلایا اور بھیجا، اور کہا جاؤ تم اسلام کے صحیح عقائد کی حفاظت کرنے والے بنو، اور اصلی تصوف کو مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے والے بنو۔ اصلی طریقت شریعت سے کوئی الگ چیز نہیں، اور جو شریعت سے الگ طریقت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کتابوں کے ذریعے، خطوط کے ذریعے اور رسائل کے ذریعے یہ فریضہ سر انجام دیا، اور ان کے خلفاء اور مریدین نے پورے ہندوستان میں اور باہر کے ممالک میں بھی اس فریضے کو سر انجام دیا، یہاں تک کہ اس وقت کے صوفیاء کرام جو تصوف کو ایک متبادل دین بنا کر پیش کر رہے تھے، وہ حضرت کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ حضرت نے ان کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر تصوف کی اصلاح اور تجدید کا کام جاری رکھا، یہاں تک کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو طریقت اور شریعت کو اس طرح نکھار کر پیش کر دیا لوگوں کے سامنے کہ 2 اور 2 4 کی طرح مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ اسلام کیا ہے، اور اس میں شامل کی گئی اضافی چیزیں کیا ہیں، اور طریقت کیا ہے، اور شریعت کیا ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، بہت بڑی خدمت تھی تصوف کے اندر پھیل جانے والی رسوم و رواج کو اور بدعات کے خاتمے کے لیے حضرت نے سر انجام دی۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف روحانیت کی اصلاح کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ کسی اور کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اور وہ اور کام کیا تھا؟ اسلامی عقائد اور
نظریات کا تحفظ اور دفاع اور دین اکبری کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، اور اس زمانے میں بادشاہ کو سجدہ کرنا ضروری تھا، اور جہانگیر بادشاہ کو لوگوں نے ڈرایا کہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ مریدین بہت پھیلتا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اگر اس پیر پر ابھی قابو نہ پایا گیا تو اس کے مریدین اور خلفاء حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ بیوروکریسی کے اندر بھی ان کے لوگ موجود ہیں، عوام میں بھی ان کے مریدین موجود ہیں۔ چنانچہ جہانگیر نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلوایا، اور دربار میں آنے کا اس وقت طریقہ یہ تھا کہ ہر آدمی آ کر جہانگیر بادشاہ کو سجدہ کرتا تھا، اور مجدد الثانی جیسا توحید پرست انسان جو دنیا میں اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا رہا تھا، وہ کیسے غیر اللہ کو سجدہ کرتا، وہ جہانگیر کو بھی اندازہ تھا۔ چنانچہ اس نے دروازہ حضرت کی آمد کے لیے ایسا بنوایا کہ جس میں ان کو سر جھکا کر اندر آنا پڑے اور لوگ شور مچا دے۔ وہ دیکھو کہ مجدد الثانی باہر تو کہتا تھا کہ کسی کے آگے سر جھکانا جائز نہیں، اور جب خود جہانگیر بادشاہ کے دربار میں آیا تو سر جھکا کے آیا۔ تو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس چھوٹے دروازے پر جو خاص طور پر دربار میں ان کے داخلے کے لیے لگایا گیا تھا پہنچے، تو فوراً سے پہلے سمجھ گئے اب سر جھکا کر داخل ہونے کی بجائے انہوں نے اپنے پاؤں کو اٹھایا اور پہلے پاؤں داخل کیے اور پھر پیچھے جھکا ہوا سر داخل کر کے اندر داخل ہوئے، اور بتایا کہ جو اللہ کے علاوہ سجدہ کروانا چاہتا ہے اصل میں وہ اس کا حقدار ہے کہ ہم اس کو پاؤں کر کے داخل ہوں۔ اور اس کو علامہ اقبال نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ تو اس مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے دربار میں اس طرح داخلہ کیا کہ ان کی گردن نہ جھکی، صرف دروازے میں داخلے کے لیے گردن جھکانی تھی، بادشاہ کو سجدہ تو وہ ویسے جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی دوسرا طرز عمل اختیار کر کے بتایا، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہے جو خاص خدا کا حصہ اسے بندوں میں تو تقسیم نہ کر۔ تو اتنا سا شرک بھی جس میں شرک کا شائبہ ہو وہ بھی انہوں نے گوارا نہ کیا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو اٹھا کر جیل کی کال کوٹڑی میں بند کر دیا، اور جیل کی کال کوٹڑی میں جانے کے باوجود بھی وہاں بھی انہوں نے قیدیوں کی اصلاح کا اور وہاں دین کی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ اور جب 1 سال بعد جیل خانے سے نکلے تو کتنے ہی غیر مسلم کلمہ پڑھ چکے تھے اور کتنے ہی مسلمان اللہ والے بن چکے تھے۔ جب وہ قلعہ گوالیار کے اندر قید تھے تو بادشاہ کا اس وقت کا وزیر اعظم خانان حضرت کا مرید تھا اور فوج کا جرنیل بھی تھا، وہ حضرت کے پاس جیل میں ملاقات کے لیے آیا، اور ملاقات کے وقت کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو جہاں آپ ہیں یہاں جہانگیر کو لاؤں، بادشاہ کو لاؤں، اور جہاں بادشاہ ہے وہاں آپ کو لے جاؤں، یعنی ان کو قید کر دوں اور آپ کو بادشاہت کے تخت پہ بٹھا دوں۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہمیں اقتدار کی بھوک نہیں ہے، ہم صرف بادشاہ اور اس کے وزراء کی اصلاح چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں کسی کو کونسلرشپ کی امید مل جائے، ایم این اے کی، ایم پی اے کی ٹکٹ ملنے کی امید ہو تو وہ لوٹا بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہاں بادشاہت کی آفر وقت کا جرنیل کر رہا ہے، اور اس کے باوجود حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں بادشاہ اور اس کے وزراء کی اصلاح درکار ہے۔ اور یہ بات جب بادشاہ کو معلوم ہوئی بھئی اس طرح میرے خلاف سازش ہوئی، اور اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے مجدد الثانی نے ہی کردار ادا کیا، تو اس نے ان کو رہا کیا اور کہا کہ آپ سرہند تشریف لے جانا چاہیں اپنے علاقے میں تو وہاں چلے جائیں، ہمارے ساتھ رہنا چاہیں تو یہاں رہ لیں۔ تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں تو یہاں آپ کے پاس رہوں گا، اور 3 سال بادشاہ کے ساتھ رہے اور اس کی ساری بیوروکریسی کی اور بادشاہ کی اصلاح کرتے رہے۔ چنانچہ اس اصلاح کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جہانگیر بادشاہ نے خود اپنے باپ کی تمام تر خلاف اسلام تعلیمات کو اور احکامات کو کل عدم قرار دیا، کینسل کیا، اور مسلمانوں کو دوبارہ عزت اور غلبہ ملنا شروع ہوا۔
اور اکبر بادشاہ کے زمانے میں مسلمانوں کے عقائد و نظریات خصوصاً صحابہ کرام پر اہل تشیع بہت برے انداز سے حملہ آور تھے اور ان کو تابڑ توڑ اعتراضات کا نشانہ بنا رہے تھے کہ خلافت حضرت علی کا حق تھا، نعوذ باللہ صحابہ کرام نے لے لیا، اور اس پر حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زبردست اصلاحی کام کیا اور صحابہ کرام کا تحفظ کر کے بتایا کہ اگر گواہان نبوت کو مجروح کر دیا جائے تو قرآن کی حقانیت کی دلیل کہاں سے لے کر آئیں گے کہ قرآن تو ہمیں صحابہ نے جمع کر کے دیا، اللہ کے پیغمبر کی احادیث پر ایمان کہاں سے برقرار رہے گا کہ اللہ کے پیغمبر کی ساری احادیث تو صحابہ کرام نے روایت کر کے ہم تک پہنچائیں۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے خلفائے کرام کو اور اب بادشاہ کو، بیوروکریسی کو، وزراء کو صحابہ کرام کی عظمت اور اہمیت کی تلقین کی، اور صحابہ کرام کے ناموں پر تبرہ کیا جاتا تھا جمعے کے خطبوں میں مسلمان حکومت کے اندر۔ تو حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ کی اصلاح کی برکت سے وہ ماحول بدلا اور آج تک خلفائے راشدین کا نام جمعے کے خطبوں میں لیا جاتا ہے۔ ایک خطیب کے بارے میں پتہ چلا حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ کو کہ اس نے عید کے خطبے میں حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم کا نام نہیں لیا، تو مسجد والوں کو حضرت نے غصے بھرا خط لکھا کہ جب اس خطیب نے خلفائے راشدین کا نام جمعے کے خطبے میں نہ لیا تو تم نے اسے مسجد سے کیوں نہ نکالا کہ خلفائے راشدین کا نام دین کا جز اور خطبے کا حصہ نہیں لیکن مسلمانوں کے عقائد اور تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ کی رفظ کی پھیلتی ہوئی جد و جہد کے آگے مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے وہ بند باندھا کہ جب نور اللہ شوستری جو ایک درباری عالم تھا اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی اور اس پر مقدمہ ہوا اور جہانگیر بادشاہ نے اس کو سزائے موت سنائی۔ تو جہانگیر کی بیگم جو تھی نور جہاں وہ شیعہ تھی، کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں میں ایک ڈوری باندھ کے رکھی ہوتی تھی اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوتی تھی، جو فیصلہ اس کو نامنظور ہوتا تھا وہ ڈوری ہلاتی اور بادشاہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے والے شیعہ عالم نور اللہ شوستری کے خلاف جہانگیر بادشاہ نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا تو نور جہاں نے ڈوری کھینچی کہ آپ اپنے اس فیصلے پر نظری ثانی کریں، میں اہل تشیع سے تعلق رکھتی ہوں اور آپ اہل تشیع کے ایک عالم کو سزائے موت دیں گے، میں آپ کی بیگم ہوں۔ تو اس پر جہانگیر بادشاہ نے پیچھے منہ کر کے کہا، اے جانا ترا جان دادا ام ایمان نہ دادا ام، اے میری جان، اے میری ملکہ، میں نے تجھے جان دی ہے اپنا ایمان نہیں دیا ہے۔ تو عقائد و نظریات کی محنت کی اور اسی طرح مسلمانوں کے اندر ہندوانہ رسم، ہندوستان کے مسلمان سادات کے علاوہ باقی کوئی ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، کوئی سکھوں سے کنورٹ ہو کر اسلام میں داخل ہوئے، اس وقت کے مسلمانوں میں سکھوں کے عقائد و نظریات اور ہندوانہ عقائد و نظریات رچے بسے ہوئے تھے، نسلوں میں موجود تھے، اور چنانچہ مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان ہندوؤں کی مذہبی رسومات میں میلوں میں شریک ہوتے، دیوالی میں شریک ہوتے، زرد لباس پہنتے اور ان کی مذہبی رسومات اور تہواروں میں شرکت کرتے۔ اس پر بھی حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے خوب محنت کی اور عوام کو بتایا کہ ہندوؤں کے مذہبی رسومات میں شرکت تمہارے عقائد کے لیے کتنی خراب اور نقصان دہ ہے۔ چنانچہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی محنت کی برکت سے مسلمان ہندوانہ رسم و رواج کو، ان کے لباس کو اور ان کے ناموں کو چھوڑنے والے بنے۔ حالانکہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان کے نام ہندوانہ ناموں پر رکھے جاتے تھے اور پارٹیشن سے پہلے تک کچھ مسلمانوں کے نام بھی اسی طرح موجود تھے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ کی محنت کی برکت سے مسلمانوں کے عقائد و نظریات کا تحفظ ہوا، اور حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ کی یہ وہ خدمات ہیں جن کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے دین اکبری اور دین الہی کے نام سے ایک نئے گھڑے جانے والے فتنے کے سامنے اس طرح اور اتنا مضبوط بند باندھا کہ اکبر کے مرتے ہی خود اکبر کے بیٹے نے اس دین پر خط تنسیخ کھینچ دیا اور اس کو ہی منسوخ اور کینسل کر کے رکھ دیا۔ یہ حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ کا زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اور اسی طرح دوسرا بڑا کارنامہ تصوف کے اندر غلو اور جو بے دینی کے نام پر چیزیں داخل کی گئی تھیں ان کو
کو کاٹ چھانٹ کر تصوف کو نکھار کر امت کے سامنے پیش کیا۔ اور تیسرا بڑا کارنامہ مسلمانوں کے ایمان اور عقائد کا تحفظ تھا کہ مسلمان شرکی عقائد، ہندوانہ رسم و رواج اور اہل رجز اور بدعات کے عقائد و نظریات کو قبول کرنے والے نہ ہوں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات شرح مشکات کے اندر مجدد کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ مجدد اس کو کہتے ہیں کہ جو سنت اور اہل سنت کو عروج بخشے اور بدعت اور اہل بدعت کا قلع قمع کرنے والے بنے۔ تو حضرت امام ربانی مجدد تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں سنت اور اہل سنت کو عروج بخشا اور بدعت اور اہل بدعت کا قلع قمع کیا، اور اتنی بڑی خدمات وہ سر انجام دے کر دنیا سے رخصت ہوئے کہ مسند الہند اور ہندوستان کے سب سے بڑے محدث شیخ المحدثین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ آ کر یہاں لوگوں کے عقائد و نظریات کی اور ایمان کے تحفظ کی محنت نہ کرتے تو آج یہاں ہندوستان میں مساجد نہ ہوتی، مدارس نہ ہوتے، اہل ایمان نہ ہوتے۔ یہ آج اگر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں بر صغیر میں مسلمان موجود ہیں اور یہاں لاکھوں مسلمان اور لاکھوں مساجد اور ہزاروں مدارس قائم ہیں، تو اس کا کریڈٹ بھی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے کہ ان کی محنتوں کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اسلام کا تحفظ کا فریضہ سر انجام دیا۔ تو کتنی بڑی وہ شخصیتیں ہیں حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی نجات کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں، اور جن کو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہدار، کہ ہندوستان میں اسلام کے سرمایہ کا ایک ہی نگہبان تھا جس کا نام تھا امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اکابر اور اسلاف اور بزرگوں کی تاریخ سے اور اپنے ہیروز سے واقف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی قربانیوں کا اقرار کرنے اور ان کے لیے دعائے خیر کرنے اور ان کی دی ہوئی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔